السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات علی محمد وعلی محمد. سورۃ الحدید کی 25ویں آیت ہے 27ویں پارے میں، جس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ فضائل اہل بیت مجلس کی روح اور جان ہے، اس کے بغیر مجلسیں نہیں ہو سکتی ہیں. میں نے جو اسکیم بنائی ہے یہاں تقریروں کی، وہ یہ ہے کہ آدھی مجلسیں معرفت اہل بیت کے بارے میں اور آدھی مجلسیں فضائل اہل بیت کے بارے میں. وہ اس آیت سے جو آیہ بینہ ہے، کوئی متشابہ آیت نہیں ہے، بینات میں ہے، بالکل صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ایک انسان نے نمازیں پڑھی ہیں دنا دن، روزے رکھے ہیں کھٹا کھٹ، حج ہر سال کیا ہے، داڑھی اس کی بالغوں سے بھی زیادہ آگے نکل گئی ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے، سب پھینک دیا جائے گا، سب پھینک دیا جائے گا. اس لیے کہ عدالت اللہ کی صفت ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کس کی نماز پڑھے گا؟ اللہ روزہ نہیں رکھتا، وہ کس کا روزہ رکھے گا؟ ایک عدالت اس کی صفت ہے. دو چیزیں اس کی صفت ہیں جو بنیادی ہیں، ایک نالج، ایک عدل، عدالت اور جسٹس. اللہ کی طرف سے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں جہالت کی آمیزش ہو، اور کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں عدالت یا جسٹس کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے جانوروں کو سینسز دیے ہیں، ایموشنز دیے ہیں، اس لیے جانوروں کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ان کے پاس ریزننگ ہی نہیں ہے، انٹلیکٹ ہی نہیں ہے، غلط ہو سکتا ہے. اگر انسان بھی جان بوجھ کر غلط فیصلے کرنے لگے تو اس نے اپنے کو انسانیت کی بلندی سے گرا کر جانوروں کے لیول پر پہنچا دیا. اس لیے میں آپ سے اللہ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے روز میں دعائیں پڑھتا ہوں آتا ہوں کہ پالنے والے میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو مصلحت اہل بیت کے خلاف ہو. آپ سے میری گزارش ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مرجع موت خدا نخواستہ یا کچھ اور نہیں. آپ کو اختیار ہے، کوئی بات اگر آپ اس سے ایگری نہیں کر رہے ہیں تو آپ ہم سے اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ کو ڈسکشن کرنے کا حق ہے، مجھے غصہ آنے کا حق نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش، یہی مجلسیں ہمارے پاس ہیں، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ لے دے کر یہی مجلسیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں. تو آج جو ممبر پر آنے والے حضرات ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میرا کسی سے اختلاف ہے ہی نہیں، میری کوئی پارٹی ہے ہی نہیں، میرا کوئی گروپ نہیں ہے. بس میری تو ایک تمنا ہے جو اللہ سے میں دعا کیا کرتا ہوں کہ پالنے والے مجھے توفیق عطا فرما کہ میں قوم کو صحیح راستہ دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں. بس دیٹس آل. اس کے علاوہ کوئی چیز، نہ شہرت، نہ نام، نہ پیسہ میری پیشدر نہیں ہے کہیں بھی. اب آپ دیکھیے کہ صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے کیسے پہنچے گا انسان؟ کیسے پہنچے گا؟ اگر انسان دو ٹانگوں والی مخلوق کا نام نہیں ہے، دو آنکھوں اور دو کانوں والی مخلوق کا نام نہیں ہے،
اگر کسی کے پاس انٹلیکٹ ہے تو وہ انسان ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے تو وہ انسان کی شکل میں جانور ہے۔ ہم جب نازمیہ مدرسے پڑھتے تھے لکھنؤ میں، تو وہ ایک کتاب تھی شیخ سعدی کی گلستاں، جس کو لوگ گلستاں کہتے ہیں، اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی تھی، واقعہ لکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی جو پڑھنے کا شوقین تھا، مگر دماغ میں اس کے بھونسا بھرا ہوا تھا، وہ جانتے ہی نا جیسے اسٹوپڈ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا وہ انسان تھا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، شاید گلستاں ہوگی، آپ پڑھ لیجیے۔ مجھے آج تک یاد ہے، بچپن کی باتیں خوب یاد ہے، میں اس کو چھٹے درجے پڑھتا ہوں، یاد ہے مجھے۔ تو وہ ایک اسی طرح کے اسٹوپڈ آدمی بیٹھا ہوا کوئی بک پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی آدمی کا دماغ سر چھوٹا ہو اور داڑھی بڑی ہو تو وہ بیوقوف ہوتا ہے، اسٹوپڈ ہوتا ہے۔ دو علامتیں ہیں، سر چھوٹا، داڑھی بڑی۔ تو وہ اس نے لکھا کہ وہ اسٹوپڈ ہوتا ہے۔ اب یہی نے غور کیا کہ لوگ دیکھیں میری پوزیشن کیا ہے۔ میرر اٹھایا، گلاس آئینہ اٹھایا، اس میں دیکھا تو دونوں باتیں دکھائی دیں، سر بھی چھوٹا، داڑھی بھی بڑی۔ بھائی آپ پڑھیے اس کو، سر بھی چھوٹا اتنا سا، داڑھی بھی اتنی بڑی۔ کہا یہ تو بڑی پرابلم آ گئی۔ بھائی تو چھوٹے سر کو تو آدمی بڑا کر نہیں سکتا، کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کہ داڑھی کو چھوٹا کر لو تو کم سے کم آدھی بیوقوفی ختم ہو جائے گی۔ داڑھی کو، بیئرڈ کو میں چھوٹا کر لوں تو آدھی بیوقوفی، لکھا تفصیل۔ اب جلدی سے اٹھے اور فارسی میں مقراس تلاش کر، مجھے فارسی کی زبان یاد ہے آج تک۔ اٹھنے کے بعد اس نے قینچی سیزر ڈھونڈنا شروع کی کہ سیزر ملے تو میں سے کاٹ لوں داڑھی کو، سیزر بھی نہیں ملی اس کو۔ ارے بھائی تو صبر کرو، تو وہ ہوگی، اسے ڈھونڈنا مل جائے گی۔ کہیں تیسری مصیبت آ گئی، سر بھی چھوٹا، داڑھی بھی بڑی، قینچی بھی غائب، تب کیا کروں؟ اب دیکھیے ان کی عقل نے ایک فیصلہ کیا، کہا ٹھیک ہے، قینچی نہیں ہے، داڑھی کو میں چھوٹا کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ اب زمانے میں الیکٹریسٹی تو نہیں، ایک چراغ جل رہا تھا، دیا جل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی داڑھی یہاں سے پکڑی، آدھی داڑھی نیچے لٹک رہی تھی، کہا یہ چراغ کی جو لو ہے اس سے میں اس کو جلا لوں، جب ہاتھ تک پہنچے گی تو یہ بجھ جائے گی، داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، قینچی نہیں ہے تو یہ میں کام نکال لوں۔ اب وہ دھیرے دھیرے کر کے داڑھی لیے ہوئے جب چراغ کی لو کی طرف بڑھے تو داڑھی ہوتی ہے انفلیمیبل مٹیریل، وہ جلتا ہے تو بجھتا نہیں ہے پھر۔ چنانچہ اس داڑھی نے جلنا شروع کیا، بھر بھر تو ہاتھ جلنے لگا، ہاتھ جو جلا تو داڑھی چھوٹی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری داڑھی جل کر سیاہ ہو گئی اور چہرہ بھی ان کا کالا ہو گیا۔ یہ ہے انسان کی بیوقوفی، بات یاد رکھیے، جو ہمیشہ جلد بازوں کو ہوتی ہے، جلد بازی۔ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ ابھی 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 ابھی، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میرا جو میری پوری زندگی کا تجربہ ہے، صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، موقع کا انتظار کرتا ہے۔ عقل وہ طاقت ہے، جب میں مذہبی لٹریچر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن آپ سب جانتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں، عقل وہ طاقت ہے کہ جو ڈیفیٹ کو وکٹری میں بدل دیا کرتی ہے، زبردست ڈیفیٹ۔ مگر جو ہیرو تھا ادھر کا، اس نے صبر سے کام لیا، عقل سے کام لیا۔ تو بھائی وہ جو سپر پاور ہیں حضرت امریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جیت ہار میں بدل گئی۔ دیکھیے ابھی آپ کو یاد رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مجرم نے یہ ہمت نہیں کی ہے کہ ایٹم بم یوز کرے۔ جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، ہلڑ کر رہے ہیں، انہوں نے 2 جگہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹم بم کو یوز کیا، ایک ناگاساکی میں، ایک ہیروشیما میں۔ اس کا بھگتان آج تک نسلیں بھگت رہی ہیں۔ ایک بم میں لاکھوں آدمی مر گئے۔ یہ جرم انہی حضرت نے کیا ہے، اور ہیں ایٹم بم بہت، لیکن ابھی تک کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایٹم بم جب آ گئے ہیروشیما اور ناگاساکی میں تو جاپان وہ جنگ ہار گیا۔ بس جاپان جسمانی جنگ ہار گیا، عقل کی جنگ نہیں ہارا۔
جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو خدا کہا جاتا تھا، اس نے سوچا واٹ ٹو ڈو ناؤ، اب کیا کرنا ہے، عقل کے سپرد کیا، ریزننگ کے پلیز میں مولا جانتے ہیں، خلوص سے مولا آپ جانتے ہیں میں خلوص سے مجلس پڑھ رہا ہوں، جو آپ کی ٹینڈنسیز ہیں اس کو میں بدلنا چاہتا ہوں، تھوڑا جلد بازی مت کیا کیجیے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اب ڈیفیٹ تو ہو گئی جیپنیز آرمی کو، کیا کریں، دو ایٹم بم گر کر کمر توڑ دی۔ اب وہ جنرل صاحب تشریف لائے، غرور میں اکڑتے ہیں۔ جیپنیز اپنے بادشاہ کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، حکمروں کو بہت خدا تک کہہ دیتے ہیں اس کو۔ آئے جو امپرر تھا جاپان کا، اس نے کہا ہم آپ کو آپ کی وکٹری کی مبارکباد دیتے ہیں، کانگریچولیشنز ٹو یور وکٹری۔ اب ہم آپ سے ایک کام کیا کہ ہم اپنی آرمی کو بالکل ختم کیے دے رہے ہیں۔ بڑی تاریخ میں نے پڑھا ہے، نہ آرمی رہ جائے گی، نہ ٹینک رہ جائیں گے، نہ مشین گنیں رہ جائیں گی، نہ ہوائی جہاز رہ جائیں گے، ہم سب ختم کیے دے رہے ہیں۔ اب آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ اب آپ ہمارے ملک کی حفاظت کریں، ملک ہمارا ہو، آرمی آپ کی ہمارے ملک کو بچائے۔ وہ مغرور اکڑ رہے تھے بہت زیادہ، اکڑ بھی آدمی کو کھا جاتی ہے۔ یس یس وی آر ریڈی ٹو پروٹیکٹ یور کنٹری، ہم تیار ہیں، اپنی آرمی ختم کر دیجیے۔ سمجھے ہی نہیں کون سا چکر ہے بھائی۔ جب جاپنیز کی آرمی ختم ہو گئی تو آرمی کا بجٹ ختم ہو گیا، جب آرمی کا بجٹ ختم ہو گیا تو جتنا پیسہ آرمی کے ڈیولپمنٹ پر لگتا تھا وہ سارا پیسہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پر لگنے لگا۔ دیکھیے آپ نے بات، یہ عقل کا کارنامہ۔ بڑے بڑے کارخانے، ہیوج کارخانے دنادن بننا شروع ہو گئے، بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھارت میں کسی بات پر، کسی فیکٹری میں کچھ ناراضگی ہو گئی، انہوں نے اسٹرائک کر دی۔ اسٹرائک میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان لوگوں کو دیش سے محبت نہیں ہے، اپنے ملک سے پیار نہیں ہے۔ اب اسٹرائک ہوئی ہے، جو وہاں کا ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھارت نے کیا خطا کی ہے بھائی؟ ملک کی کیا غلطی ہے؟ سب سے پہلے جو اسٹرائک ہوگی تو کارخانہ بند، ہم کام ہی نہیں کریں گے۔ کام نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کا نقصان ہوگا، کام نہیں کریں گے تو دیش کا نقصان ہوگا۔ یہ سمجھیے باتوں کو، ملک کا نقصان ہوگا، کنٹری کا نقصان ہوگا۔ یہ محبت وطن کے خلاف ہے۔ وہاں کا اصول یہ بنا کہ ہفتے میں 5 دن کام، 2 دن چھٹی۔ اگر کارخانے میں کسی نے اسٹرائک کر دی تو اسٹرائک کی بنا پر وہ ہفتے میں 3 دن کام نہیں کرتے، ہفتے میں 7 دن کام کریں گے۔ اگر اسٹرائک ہے، پڑھیے میں نے پڑھا ہے، تو 7 days a week کا جو ہفتہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب 7 days a week کا ہفتہ ہو گیا تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے کہ کیسے مخلص لوگ ہیں کہ اپنی کاز کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں، لیکن دیش کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ یہ اسپرٹ جب پیدا ہوئی تو ملک نے دھیرے 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 آگے بڑھنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، سنیے گا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو وکٹری امریکہ خبیث نے ایٹم بم چلا کر حاصل کی تھی، اس وکٹری کو امریکہ کی شکست میں تبدیل کر دیا جاپان نے، ایک گولی چلائے بغیر، صرف صحیح اسٹریٹجی کی بنا پر ملک آگے بڑھ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، بڑے تیز ہیں لوگ، میں تیز لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ سیکھیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لاس اینجلس میں بہت زبردست ارتھ کوئک آیا تھا، زبردست ارتھ کوئک آیا تھا، میرے خیال 20 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید، یا کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، جب لاس اینجلس میں زبردست ارتھ کوئک آیا ہے۔ جاپان نے بہت معصومیت سے منہ بنا کر کہا کہ بھائی امریکہ، اس مصیبت میں ہم آپ کی کچھ مدد تو کر نہیں سکتے، آپ تو خود بہت بڑی کنٹری ہیں، ہم آپ کو گفٹ کے طور کے اوپر اپنے ملک کی بنی ہوئی 500 ٹویوٹا کاریں گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں، وداؤٹ چارجنگ اینی سنگل پنی۔ وہ آگے چکر میں، لالچ بہت بری بلا ہے، لالچی میں پھنستا ہوں کہ 500 کاریں مل رہی ہیں بھائی۔ وہ 500 کاریں ٹویوٹا جب امریکہ پہنچ گئیں اور لوگوں نے ٹویوٹا کو چلانا شروع کیا تو ان کا اب تو ہم ٹویوٹا کے علاوہ کوئی دوسری کار ہی نہیں چلائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان کی جتنی کاریں تھیں سب کا ایکسپورٹ امریکہ میں ہو۔ یہ عقل کی بات ہے، یہ ذہانت کی بات ہے، یہ ریزننگ کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں سے میں عمر میں شاید بڑا ہوں گا، باقی سب چیزوں میں چھوٹا ہوں، اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ ایموشنل اپروچ چھوڑیے،
ریشنل اپروچ اختیار کی ہے. مسئلے ریشنل اپروچ سے، بڑے سے بڑا مسئلہ بیٹا ریشنل اپروچ سے، عقل مسائل کو حل کرنے کی کنجی ہے، جذبات تالے کو بند کر دینے کی کنجی ہے. سمجھ گیا؟ اب دوسری مثال پر حاجی موضوع میں ختم کر رہا ہوں، کل سے آ جاؤں گا. دوسری مثال دیکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بات کہی ہے. ابھی ہمارے عاشق بھائی آ رہے تھے، کیا میں بتاؤں آپ سے، وہ ایک صاحب کا حال بتایا تھا، بھی راستے میں بتا رہے تھے کہ مجلس میں انہوں نے ایسی روایتیں پڑھی کہ جس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، فیبریکیٹڈ، نہ کیجیے ایسا. مجلس میں بابا ہو جائے گی، گریا ہو جائے گا، لیکن ایسی فیبریکیٹڈ اسٹوری سے پھر ساری صحیح روایتیں ان کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہو، نہ کیجیے ایسا دو پیسے کے لیے. خیر، تو اب انہوں نے یہ حرکت کی. اب یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہودیوں پر جرمنی میں بہت ظلم ہوا. ایگزیجریشن بھی ہو سکتا ہے اس میں نہیں کہتا ہوں کہ 100%، لیکن پھر بھی اس کا آپ مائنس بھی کر دیں، بہت ظلم ہوا. آگ کی بھٹی میں یہودی جلائے گئے، ہے نا بیٹا. ان کو نکالا گیا وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں. حضرت امریکہ نے ان کو پناہ دی. یہ سب میں نے پڑھا ہے، بغیر پڑھے میں ہوا میں تھوڑی ریڈر ڈائجسٹ میں نے پڑھا تھا یہ پوری واقعہ. تو اب یہاں یہودی جب مر کر، کھپ کر، پریشان ہو کر، بچوں کو کھو کر، بیوی کو کھو کر، کوئی پہنچا کوئی نہیں پہنچا، جب امریکہ پہنچے تو وہاں بیچز پر، پارکس میں، ہوٹل میں ٹیبلو لگے تھے. کیا لگے؟ آپ کو یاد آ جائے گا. ہر ٹیبلو پر لکھا ہوا تھا جیوز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. لو، وہاں گئے پناہ لینے کے لیے تو وہ کتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ اس کمپاؤنڈ میں جیوز نہیں آ سکتے ہیں اور کتے نہیں آ سکتے. آپ ذرا مجھے بتائیے کیا میں کہوں، آج ہندوستان میں بڑا خطرناک ماحول ہو رہا ہے. گائے کی قیمت زیادہ ہے، انسان کی قیمت کم ہے. اگر آپ نے گائے کی شان میں گستاخی کر دی، گائے کی شان میں آپ نے گستاخی کر دی تو گئے آپ. گائے آپ کو لے کے آپ کو مار ڈالا جائے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سب ایسے نہیں، ہندو بہت اچھے بھی ہیں، لیکن یہ پاور ہنگری جب کوئی قوم ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا ظلم کرنے پر تیار ہو جاتی ہے. مسلمانوں کی یہی تاریخ ہے. جب انہوں نے سیاست کے ذریعے، ہتھ کنڈوں کے ذریعے حکومت پر قبضہ کرنا چاہا تو کوئی ظلم ایسا نہیں تھا کہ جو چھوڑا ہو. آپ کی نظروں کے سامنے 2 سال پہلے کا واقعہ، حضرت حجر بن عدی، رسول کے صحابی، مولا علی کے صحابی، کیا ظلم ہوا ان کے اوپر. اور کمینوں کو دیکھیے کہ ان کی شہادت کے بعد جب ان کو دفن کر دیا گیا تو 1300 برس کے بعد یہی داعش کے بدماشوں نے، ارے اندھے ہیں، اندھے اندھے، خدا کی قسم اندھے ہیں، قبر کھودی. اگر حضرت حجر بن عدی ڈیڈ باڈی ہوتے، مردہ ہوتے، تو 1300 برس میں جسم خاک ہو گیا ہوتا. 2-4 ہڈیاں پڈیاں پڑی ہوتی. آنکھوں سے دیکھا کہ جسم اسی طرح سے پریزرو ہے. اس کے بعد ایمان نہ آئے. جسم پریزرو رہتا ہے خالی شہید کا، تو جسم کا میں نے تو خود تصویر دیکھی بھائی واٹس ایپ کے اوپر، اور کس نے دکھائی مجھے، آپ کو حیرت ہوگی. ہمارے یہاں ایک آرتھوپیڈک کے سرجن ہے، بہت اچھے، وہ پنڈت نہرو کا علاج کرتے تھے ایک زمانے میں جب بالکل نوجوان تھے. اب وہ سینئر ہو چکے ہیں. وہ میں بیٹھا ہوا تھا اسپتال میں، وہ آئے واٹس ایپ لیے کہنے مولانا یہ کیا صحیح ہے؟ میں کیا کہنے دیکھیے وہ واٹس ایپ پر حضرت حجر بن عدی کی لاش. ہم نے کہا یہ واقعہ صحیح ہے، یہ دفن ہوئے تھے، ان کم بختوں نے ان کی لاش کو نکالا ہے. انہوں نے لاش، میں ہندوؤں کا وکیل نہیں ہوں بھائی، لیکن مجھ سے جو دین ہے میرا کہتا ہے صحیح بات کہو چاہے دشمن کی ہو. واللہ میں آپ سے قسم کھا کے ممبر پر کہہ رہا ہوں کہ اس ڈاکٹر سے، ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر، جب میں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے شرما صاحب، اشوک شرما ان کا نام ہے، یہ ہوا ہے، انہوں نے واٹس ایپ اٹھا کر چوما، آنکھوں سے لگایا. ایک ہندو ایک شہید کی لاش کی تصویر کو آنکھوں سے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے. نام نہاد مسلمان اس لاش کی توہین کر رہے ہیں. وہ لاش کہاں گئی اب کسی کو پتہ نہیں ہے. صلوات محمد وعلی محمد. تو یہودیوں کے ساتھ ایٹروسٹیز ہوئیں، ان کے ساتھ ظلم کی تعریف کہیں نہیں کرتے، چاہے یہودیوں کے ساتھ بھی ہو. اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے. بھیڑ اور بھیڑیے کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے. انسان تو انسان. لیڈرشپ بڑی انٹیلیجنٹ تھی.
ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا مطالبہ ہوا جلوس نکلنا شروع ہو، مرد آباد مرد آباد مرد آباد. آج تم کو مرد آباد کہو تمہیں کو مرد آباد کر دیں گے. ڈونٹ بی سینٹیمنٹ. نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان پہ یہ ہوتا ہے بھائی، معاف کیجیے گا، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. ایک کارٹون کا جو ہوا تھا حضور کے، آپ نے دیکھا کہ $1 ارب کا پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ سے نقصان کر دیا، دکانیں جلا جلا کر. ابھی تم کس کی دکانیں جلا رہے ہو؟ یہودیوں کو جلا رہے ہو کہ اپنی دکانیں اپنی مال ہے جو جلائے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی بیوقوفی پر اترتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنا نقصان کرنے کے دوسرے کا نقصان کرنا. وہ یہودی لیڈرشپ بڑی جینیس تھی. ان کا نو پروٹیسٹ، نو ڈیمانڈ آف چاپر، کیپ سائلنٹ. چپ رہو، چپ رہو. تم کا چپ رہے تو کیا کریں؟ کہا چپ رہو. بالکل کچھ کام چپکے سے ہوتے ہیں، نعروں سے نہیں ہوتے ہیں. بیٹا یاد رکھو میرے بچوں، میرے دل کے ٹکڑوں. کہا کچھ کام نعروں سے نہیں ہوتے، نعروں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پروٹیسٹ سے معاملہ خراب. بی کوائٹ. تم 2 چیزیں پکڑ لو، باقی کچھ ڈیمانڈ ہی نہ کرو، کسی طرف توجہ ہی نہ کرو. کمیونٹی کیا 2 چیزیں؟ کہا ایک ایجوکیشن کو پکڑ لو، ایک فائنانس کو پکڑ لو. اگر آپ نے پڑھی ہے تاریخ تو بتائیے میں غلط کر رہا ہوں. ایک ایجوکیشن کو پکڑ لو، ایک فائنانس کو پکڑ لو. مالی اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ گے. نالج کے اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ، دنیا تمہاری محتاج ہو جائے گی. آج میں 30 سال امریکہ گیا ہوں، اب نہیں جا رہا ہوں کسی وجہ سے. تو امریکہ کی جتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں، ہر یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے. مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، میں نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں کہ جتنی یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹس ہیں، صرف 2 میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مسلمان ہیں، باقی سب میں یہودی ہیں. پڑھایا جا رہا ہے اسلام، پڑھا کون رہا ہے؟ جیوز. حضرت سعودی عربیہ کو ہوش نہیں آتا، اردن کو ہوش نہیں آتا، سیریا کو ہوش نہیں آتا. اربوں ممالک کے پاس اربوں خربوں روپیہ پڑا ہوا ہے، انہیں عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے. آپ کی بھی غلط فہمی دور کر دوں، اسلام میں there is no value of superstitions. تمام پرستی کی، دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں اس پر ائمہ طاہرین کے احادیث ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ یہاں میں بات کہتا ہوں قرآن یا حدیث کی روشنی میں حوالہ نہیں تھا، کہاں تک حوالے تو ٹائم کراس ہو جائے گا. یہ جو آپ کے یہاں ہے کہ یہ تاریخ سعد ہے، یہ تاریخ نحس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ منحوس ہے، یہ مبارک ہے. تو کیا منحوس تاریخیں شیطان نے بنائی ہیں؟ کس نے بنائی ہیں؟ اے بھائی، وہ جس کو آپ منحوس تاریخ کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، جس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہے. اور مسلمات میں سے ہے ایکسیپٹڈ کہ اللہ فاعل خیر ہے، وہ غلط بات کبھی کر سکتی نہیں. تو اللہ کے معبود کے بنائے ہوئے دن منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس کی ایک تاریخ ہے، وہ میں آپ سے کیا بتاؤں. ابھی 600 برس بعد سے یہ سب مصیبت اسلام میں آئی ہے. اس کے پہلے کی آپ کتابیں دیکھیں، نو نیس نو ساتھ نتھنگ. قمر درقب میں نے دیکھا ہے. قمر درقب یاد آ گیا. میں نے قمر درقب کہاں دیکھا ہے؟ قمر درقب کے معنی ہیں مون ان دا لیفٹ آف اسکارپیو. اسکارپیو تو آپ جانتے ہیں نا، بچھو کہتے ہیں. بیٹا بتاؤ کچھ تو نہیں کہتے ہیں، بچھو کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جب چاند بچھو کی گود میں، اسکارپیو گود میں آ جاتا ہے تو بہت منحوس ہوتا ہے. اچھا، میں نے چاند اسکارپیو بچھو کی گود میں دیکھا ہے. اصلی چاند اصلی بچھو کی گود میں دیکھا. کہاں؟ وہیں امریکہ، وہیں سے دکھایا. ایک میگزین میں ایک تصویر چھپی تھی، اس میں کالا دھیمر سعودی پرنس اپنی گود میں ایک بیوٹی کو لیے بیٹھا ہوا تھا. میں کہا یہ ہے قمر درقب، یہ ہے قمر درقب، اصلی قمر درقب. There is no superstition in Islam. Be careful. اسلام میں تمام پرستی نہیں ہے. اللہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتا ہے. یہ سب ایک ہمارے یہاں نام نہیں لینا چاہتا، تقریباً 600 برس پہلے ایک عالم آئے تھے، ان کو ایسٹرالوجی کا بہت شوق تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو کون مانتا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ امام صادق نے فرمایا. اس کے پہلے آپ دیکھیے تو میں کا وہ قول کہیں آپ کو ملے گا ہی نہیں، کہیں نہیں ملے گا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں.
تو اب کوئی سپرسٹیشن نہیں. اب انہوں نے قوم کو گائیڈ کیا. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری عمر وہ ہے پتہ نہیں, میں بھی مر بیٹھے بیٹھے زندہ اتروں گا مر جاؤں گا, مجھے ہارٹ پیشنٹ لگوں گا. تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنسیئرٹی سے سنیے, اور میرا ایکسپیرینس ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو ان کا کیا کریں, کہا اونلی فائنانس اینڈ ایجوکیشن, ان دو چیزوں کو اپنے قابو میں لے لو. قوم فرما بردار تھی, لیڈر کا کہنا مانا سن لیجیے کہ واقعہ. بس میں آج یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے, کل سے میں ٹریڈیشنل مجلس پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. سن 48 میں اسرائیل بن گیا. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے, کس کی سازش تھی, کیا تھا, سب آپ جانتے ہیں. اسرائیل بن گیا. جب بھیا یہ پڑھیے ریڈرس ڈائجسٹ 63 میں کسی تاریخ میں تھا. جب اسرائیل بن گیا تو یہودیوں سے زیادہ تو کوئی قوم مالدار ہوتی نہیں. دیٹس دی ریچسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ. وہ آئے بڑے بڑے ملٹی بلینئر اپنے چیف پریسٹ کے پاس, میں نے خود پڑھا. آنے کے بعد کہا کہ یہوہ نے ہم کو ہماری دعا ایکسیپٹ کر لی ہے, ہم کو ہماری زمین جس کا وعدہ تھا وہ مل گئی ہے, تو وی وانٹ ٹو ایکسپریس آور تھینکس ٹو یہوہ. دیکھیے اس نے پوچھا, ہی واز آلسو ویری جینیس. اس نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بیٹا سنو, تم ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہو, سنو ہمیں تمہارے بارے میں سب معلوم ہو گیا, یو آر ویری جینیس. تو اب اس نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں, ان کا جو معبد ہوتا ہے عبادت گاہ, پوجا استھل, اس کو سیناگوگ کہتے ہیں. کہا کہ مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی مسجدیں ہیں, ہندوؤں کے پاس بڑے بڑے مندر ہیں, کرسچنس کے پاس بڑے بڑے چرچ ہیں, ہر مذہب کے پاس ان کی جو پوجا استھل ہیں, جو پلیسز آف ورشپ ہیں, بڑے شاندار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ زمین ملی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا بڑا, اتنا ہیوج, اتنا خوبصورت سیناگوگ بنائے کہ دنیا میں نہ ویسا معبد عبادت گاہ کرسچنس کی ہو, نہ مسلمانوں کی ہو, نہ ہندوؤں کی ہو. دیکھا آپ نے, یہ وہی فکر ہے جو مسلمانوں کی تھی, تاج محل والی. یہ وہی فکر ہے جامع مسجد والی. وہ یہی فکر, ان کو بلڈنگ بنانے کی فکر تھی, لیکن جو لیڈر تھا اس کو قوم بنانے کی فکر تھی. کیا اس نے غلط کہا؟ اس نے کہا بھائیوں, اگر میں اس خوشی میں تمہارے لیے سونے کا بھی سیناگوگ بنا دوں گا, پورا سیناگوگ سونے کا, گولڈن, تو یہ بتاؤ یہوہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کی نظر میں جو خالق کائنات ہے, یہ جو گولڈن سیناگوگ ہے, اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اب وہ چپ ہوئے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ جتنا پیسہ ہے مجھے دے دو, میں اس کے لیے یہودیوں کو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا ریزرو فنڈ بنا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہودی جاہل نہ رہ جائے. یہ جیوز لیڈر کا ویژن تھا جس نے آج یہودیوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اور کیا آپ نے, یہ سب میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے بتایا ہے. یہ ویژن یا یہودیوں کے پاس تھا یا شیعوں کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی یہ ویژن ہے. ایران کی مثال آپ کی نظروں کے سامنے موجود. آیت اللہ خمینی, سفید داڑھی, سر پر پگڑی, ماتھے پر سجدے کا نشان, مقدس انسان, مگر ویژن کتنا تھا. آج ایران نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ڈیولپمنٹ کیا ہے, آپ جا کر ایران کی حالت تو دیکھیں. لوگ پردے ڈال رہے ہیں. ہمارا ایک امام ہے کہ جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے, دوسرا رہنما ہمارا ایران جس پر دنیا پردے ڈال رہی ہے. کہاں تک پردے ڈالے جائیں گے؟ دیکھ لیجیے یہاں سے کیا ہوا, لہر کدھر جا رہی ہے. تو میرے عزیزوں, مائنورٹیز کے لیے بیسٹ پالیسی وہی ہے جس کو جیوز نے اپنے لیے اختیار کیا تھا. میں ابھی 2 سال پہلے نیدرلینڈ گیا تھا, ہالینڈ. وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں جب یہودی آ کر بسے تو گورنمنٹ آف ہالینڈ نے کہا, یہی کی بات ہے 4-5 سال پہلے کی, گورنمنٹ آف ہالینڈ نے کہا کہ آپ کی ایک اچھی تعداد ہالینڈ میں, نیدرلینڈ میں آ گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ میں ریزرویشن دے دیں, سیٹ پارلیمنٹ میں ریزرویشن. مسلمان مرے جا رہے ہیں مانگتے مانگتے.
یہودی 2-3 لاکھ آ گئے ہوں گے، مسلمان 17 کروڑ ہیں، وہ 17 کروڑ بھیک مانگ رہے، ایک سیٹ ہم کو بھی دے دیجیے، ایک سیٹ ہم کو بھی ریزرویشن دے دیجیے. نو. یہاں گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم 4 سیٹیں آپ کے لیے ریزرو کرتے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں. یہودی لیڈرشپ نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ بٹ وی ڈونٹ وانٹ ریزرویشن. کیوں؟ جس آدمی کی نظر بلند ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ بھی اونچا ہوتا ہے. کیا کہوں، لکھا تو سچ درد کہا کہ آپ اگر ریزرویشن دے دیں گے تو ہم کو 4 سیٹس مل جائیں گی، بس آگے نہیں بڑھے گا معاملہ. اور ہم جب نیدرلینڈ کے شہری بن کر الیکشن لڑ لیں گے تو ہم 40 سیٹیں لے آئیں گے. اور لے آئے. یہ فکر کا فرق ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. ہمارا یہودیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہودی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہندو جو RSS کے لوگ ہیں، BJP سے بڑے خطرناک لوگ ہیں، لیکن جو نارمل ہندو ہیں، سوامی بھی بہت سے، ان سے میرے 1-2 کانٹیکٹ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہودی میں بھی جو زائنسٹ ہیں وہ بدماش ہیں، لیکن جنرل جو یہودی پبلک ہے اس سے ہمارا کوئی، ایران میں دیکھیے کتنے یہودی بسے ہیں، کوئی پرابلم نہیں دے رہے. تو عزیزوں، آپ اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ٹاپ پرائرٹی دینا پڑے گی صرف ماڈرن ایجوکیشن کو، سائڈ بائی سائڈ یور ریلیجن. بس اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. آپ کہیں ہمارے امام کی سیرت، بے شک اگر ہم امام کی سیرت سے مثال نہ دیں تو مجلسی ناکام ہے. کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام زین العابدین کی بھی شہادت ہو گئی. اب امام، سن لو بیٹا غور سے، اب امام محمد باقر کا دور امامت چل رہا ہے. امام باقر کا دور امامت چل رہا ہے. امام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، ظالم کمینہ چوٹا بیمان، اس کا نام تھا ہشام ابن عبد الملک. بادشاہ تھا، امپرر تھا. اب کچھ میں کہوں، کچھ آپ سمجھیں. ہر بات ہندی کی چندی تھوڑی کی جاتی ہے. یہ مدینہ تشریف لائے. دا کنگ کیم ٹو مدینہ، امپرر. دربار سجایا گیا. بھیا ایک لفظ اس میں نہ ایگزیجریشن ہے نہ جھوٹ ہے، تاریخ پڑھ رہی ہے. دربار سجایا گیا. سب سے پہلے کون حضرات تشریف لائے؟ عمامیں، پگڑیاں، داڑیاں، عصا ہاتھ میں، تسبیح ہاتھ میں آ کر دربار میں 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے. رسول، بیٹا آپ میری بات مانیے، رسول نے آپ کے لیے ہر منزل پر حق و باطل کا راستہ کھول دیا ہے. یہ رسول کی حدیث ہے جو سنی حدیث کتابوں بھی ہے کہ جب تم کسی عالم کو دیکھنا کہ وہ گورنمنٹ کی چاپلوسی کر رہا ہے، بی کیئرفل. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی خوشامد نہیں کرتا، یہ اپنے علم کی دولت کا بادشاہ ہے. وہاں جو تھے دنیا پرست عالم، وہ سب آئے، دربار بھر گیا، خزانے کا منہ کھل گیا. دینار و درہم کی تھیلیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئی. عالم کتنا حرام کا بادشاہ تھا، حرام میں صرف ہو گیا. آپ جب سارے علماء کو نذرانے دیے جا چکے، بادشاہ نے پوچھا کہ اور کوئی تو نہیں؟ کہا اب تو کوئی نہیں بچا ہے، اب تو کوئی. مدینے کے جتنے چھوٹے بڑے عالم تھے سب آ گئے، خوش خوش یہاں سے چلے گئے. یہ تھیلیاں جو لے رہے ہیں، تھیلیاں لے رہے ہیں، دین دے رہے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ دین ان کا خرید رہا ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک عالم ابھی نہیں آیا. کہا وہ کون؟ کہا فرزند امام زین العابدین، امام محمد باقر. یہ امام کو عالم نہیں کہا جا سکتا اصطلاحی معنوں میں، مگر آپ کو سمجھانے کی یہ ہمارا عالم ہے جو اللہ کی طرف سے بڑھایا ہوا ہے کہ سب آ گئے پیسے لینے کے لیے، سونا دینار لینے کے لیے. امام اپنی جگہ سے نہ ہلے. جب کہا کہ وہ نہیں آئے، تب اس نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے دربار کا منہ چڑھا آدمی کا، جاؤ جا کے ان سے کہو کہ بادشاہ سلامت، کنگ آپ کو بلا رہا ہے. بھیا سن لیجیے، یہ دل کی داستان ہے جو آپ کے سامنے، خون کے قطرے ہیں جو رکھا ہوں. وہ ریپرزنٹیٹو بادشاہ کا آیا، آنے کے بعد واپس گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں کیسے ان سے کہوں؟ کہا کیا ہوا؟
کہا وہ تو لوگوں کو پڑھانے میں، ٹو ایجوکیٹ دا پیپل، لوگوں کو پڑھانے میں اتنا مشغول تھے، اتنا کھوئے ہوئے تھے کہ بڑی دیر تک کھڑا رہا، انہوں نے پلٹ کے مجھے دیکھا ہی، بات کس سے کروں؟ یہ آپ کے علماء نہیں، آپ کے امام کا کردار ہے۔ اور جب عالم دربار شاہی سے بے نیازی دکھاتا ہے تو دربار اس کے سامنے جھکتا ہے۔ سارے علماء اس کے پاس آئے، خبیث کے پاس، اور اب یہ کہنا اچھا وہ نہیں آ رہے ہیں تو میں خود جاؤں گا، بس سنیے مجھے ختم ہو رہی ہے۔ خود بادشاہ سلامت تشریف لائے مسجد نبوی، رسول کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، صحابہ کرام کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، اہل بیت کے ہاتھ کی بنائی ہوئی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم میں پڑھ کر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پڑھیے آپ بھی اسلامی تاریخ کو، نمازیں نہیں پڑھائی جا رہی، نماز کا وقت ہو چکا۔ اب جو یہ آیا تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور امام کچھ پڑھا رہے ہیں، کہ گدھی کی سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا رہے ہیں، اسٹوپڈ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا، بھائی کیا پڑھا رہے ہیں؟ نہ قال اللہ ہے، نہ قال رسول اللہ ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، کیا پڑھا رہے ہیں؟ بھائی ذرا کے بعد اس سے صبر نہیں ہوا۔ مشکل کشا، ہر امام آپ کا مشکل کشا، واللہ میرے بچوں ہر امام آپ کا مشکل کشا ہے اگر آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آخر اس سے صبر نہ ہوا، وہ آگے بڑھا، کہا محمد باقر یہ آپ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ میرے تو کچھ سمجھے بھی نہیں آ رہا ہے۔ کہا میں ان کو ایسٹرونومی اور جیوگرافی پڑھا رہا ہوں۔ اگر آج مسلمان امام باقر کی لائن پر چل رہے ہوتے تو چاند کا مسئلہ ہوتا، بس اتنا مجھے بتا دیجیے۔ ارے امام ایسٹرونومی پڑھا رہے ہیں، پڑھ لیا تاریخ میں، جیوگرافی پڑھا رہے ہیں، ہم ایسٹرونومی سے بھاگ رہے ہیں، اسی سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو ایسٹرونومی اور جیوگرافی ان کو پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماڈرن ایجوکیشن کا پڑھانا دینا عبادت نہ ہوتا تو رسول اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں رسول کا نائب کبھی ان تاجوں کی تعلیم نہ دیتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ Am I right or wrong؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنے ویژن کو سنبھالیے، اپنی بصیرت کو ابھاریے۔ اسلام میں کوئی علم ایسا نہیں جس پر پابندی ہے، لیکن یوز اور مس یوز کی بات ہے۔ کسی بھی علم کو آپ مس یوز کریں گے تو وہ کفر ہے، یوز کریں گے۔ اب یہیں پر میں کر دوں، ایک ہوتی ہے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے آپ لوگوں کو، ایک ہے ایسٹرونومی، ایک ہے ایسٹرولوجی۔ ایسٹرولوجی مڈ ہے، ڈونٹ گو نیئر ٹو ایسٹرولوجی۔ ایسٹرونومی سائنس ہے، اس کو آپ پڑھیں تو یہ سائنس کے مسئلے آپ کے سامنے حل کرتی چلی جائے گی۔ میں کہنا نہیں چاہتا یہاں چاند کے معاملے میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ جس قوم میں عید بھی ایک دن نہ ہو سکے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا میں بتائیے غلط کر رہا ہوں؟ آگے میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں خود مقلد ہوں، میں مجتہد یا مرجع وقت نہیں ہوں، لیکن میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 16 سال سے ہندوستان میں عید کے چاند کا اناؤنسمنٹ میری ذمہ داری ہے، اور میں شعبانی میں اعلان کر دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کی پہلی کب ہوگی اور عید کی پہلی کب ہوگی، عید کس دن پڑے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو میری پریڈکشن تھی وہ غلط نہیں ہوئی، صرف اس سال شعبان کی پریڈکشن تھی وہ کسی وجہ سے غلط ہو گئی۔ 15 سال میں عید کی پریڈکشن آج تک غلط نہیں ہوئی، اور لوگوں کو اتنا اعتبار ہے کہ سنی بھی مجھے فالو کرتے ہیں، وہابی بھی فالو کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ ہو گیا کہ اس کی پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ کبھی غلط نہیں۔ تو مجھے علم غیب تھوڑی ہے، میں نے اس کے آپ سامنے کہ نالج از اے کی آف دا پرابلم۔ اگر آپ نالج کو پکڑ لیں تو ساری مشکلیں آپ کی انشاءاللہ حل ہوتی جائیں گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس ابھی بہت باقی تھا، لیکن مجلس کی نفس پکڑے رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ سن رہے ہیں، کہا تھا آج کی مجلس کو یہ ٹاپک جو ہے میں ختم کر رہا ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشنل اسٹرنتھ کے لیے پلاننگ کرنا ہوگی۔ دیر از نو وے آؤٹ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں حقیر ہوں، ذلیل ہوں، جاہل ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی آپ کے جو مراجع وقت ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر بات آتی ہے ایران کو جا کر دیکھیے ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ
امریکہ کا جو ڈرون تھا وہ امریکن سائبر ٹیکنالوجی سے کنٹرول ہو رہا تھا، لیکن جب ایران کی ایئر اسپیس میں آیا تو ایران کی سائبر ٹیکنالوجی نے اس کو سپرسیڈ کر کے اور غلام بنا کے اپنے یہاں اتار لیا۔ اوباما ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی غلام بنا کے اتار لیں۔ جہاں علم ہوگا، جہاں نالج ہوگی، وہاں طاقت ہوگی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ مولا علی نے فرمایا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے خزانے علم سے بھر دیے ہیں۔ میری سبق ختم ہو گیا، ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے کوئی ایک علم کی برانچ آپ ایسی بتا دیں کہ جہاں اہل بیت نے اور خاص طور پر مولا علی نے ایک علم کا چراغ روشن نہ کر دیا ہو۔ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ۔ تھوڑا آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا آگے بڑھائیے، وقت جو ہے کم رہی ہے مجلس کا۔ تو اسلام میں جزا جو کچھ ملے گی اس کے کرائٹیریا دو پیمانے ہیں۔ تمہارے پاس عقل کتنی ہے، تمہارے پاس نالج کتنی ہے۔ اس لیے کہ جو عقل سے اور نالج سے خالی ہو برین، وہ جانور کا برین ہے، انسان کا برین نہیں۔ بس مجلس ختم۔ مولا اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں پیسے میں میری نظر نہیں ہے۔ آئی مین آف اے مشن۔ میں جانتا ہوں کہ میری قوم کا بھی مقدر وہی ہے جو یہودیوں کا ہے۔ جب تک ٹاپ پرائرٹی ہم ایجوکیشنل پروگرامز کو نہیں دیں گے کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا۔ بس زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہاں الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جہاں مجھے کچھ چاہیے، جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں وہاں آپ ایجوکیشنل فیسلٹیز کو ٹاپ پرائرٹی دیں، تب قوم میں چینج آئے گا۔ علم دنیا میں چینج لاتا ہے، جہالت سے اسٹیگنیشن پیدا ہوتا ہے۔ چینج سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اسٹیگنیشن سے قوموں کو زوال ہو جاتا ہے۔ بس یہ سب آپ جو خاموشی سے اتنا سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو ناگوار بھی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیا بک بک کر رہا ہے، مگر چپ کے آپ بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک معصوم کا دربار ہے، یہ ایک شہید کا دربار ہے، یہ ایک مظلوم کا دربار ہے۔ دیکھیے میں پھر آپ سے بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ڈونٹ بی ایگریسو۔ ایگریسو ہونے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے۔ ریمین پیشنٹ۔ آپ یہ بتائیے کہ مولا کے پاس پڑھ چکا ہوں یہ روایت ابھی، جب حور آیا ہے تو دشمن کا سردار تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ایسا تھا؟ بہت سا موقع تھا مولا کہتا کل ہم مار دو اس کو، مگر مولا نے کیا کہا؟ مولا مارنے اور قتل کرنے کے لیے طالبان ہیں، داعش کے لوگ ہیں، القاعدہ کے لوگ ہیں، یہ دشمن کو بھی زندگی لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے احسان کیا، اس کے سپاہیوں کو پانی پلا دیا، پانی پلا دیا تو دل بدلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر وہی حور کے جو امام کو قید کرنے اور شہید کر دینے کے ارادے سے آیا تھا، وہی حور امام کو شہید کرنے کے بجائے کربلا کے میدان کا اس کا بیٹا پہلا شہید اور خود وہ دوسرا شہید بن گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اخلاق، یہ محبت۔ اس لیے میں نہیں کچھ زیادہ کہنا چاہتا، میں کنٹروورسی سے بہت گھبراتا ہوں۔ بھائی آپ مولا علی کو دیکھ لیے، مولا نے کیا فرمایا؟ آدھا جملہ پڑھ رہا ہوں، آدھا نہیں پڑھوں گا۔ انی لا احب ان تکونوا سبابین لعانین۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم دوسروں کو گالیاں دو۔ سبابین، سب کہتے ہیں لعنت کو، گالیوں کو۔ اگر تم کچھ کہی رہے ہو ان کی گالیوں کے جواب میں تو کو پالنے والا ان کی ہدایت کر دے۔ اسلام مارنے کے لیے نہیں آیا، ہدایت کرنے کے لیے آیا۔ دعا کرو کہ ان کا خون بھی بچے اور ہمارا خون بھی بچے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، جہاد ہے۔ اسلام خون بہانے کے لیے نہیں آیا ہے، خون بچانے کے لیے آیا ہے۔ بس عزیزوں، کربلا میں حسین کے ساتھ 72 سپاہی تھے۔ یہ 72 بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشہور ہے کہ 72 سے، بھائی 72 سپاہیوں کی ایک ایج ہوتی ہے بھائی۔ 80 برس کا بوڑھا سپاہی تھوڑی ہوتا ہے، 76 برس کا بوڑھا سپاہی تھوڑی ہوتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے۔ 12 برس کا بچہ سپاہی ہوتا ہے،
حسین کا لشکر تو وہ ہے کہ جس میں ہر عمر کے سپاہی موجود ہے، ایک بچہ 6 مہینے کا بھی موجود ہے، وہ بھی حسین کا سپاہی ہے۔ اسی معرکے کی یاد بنانے کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور فضائل اور مصائب مطالب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حسین بہت ذہین انسان تھے، علم لدنی تھا ان کے پاس۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات کون سی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیے، اگر ظاہری اعتبار سے اگر حضرت حر کو شہید نہ کیا گیا ہوتا مثلا تو آج بھی زندہ ہوتے؟ نارمل کورس تھا 60 70 80 نمبر ان کا انتقال ہو جاتا۔ تو جتنے شہدائے کربلا ہیں وہ اپنی عمر طبیعی کو پہنچ کر دنیا سے لے جاتے، لیکن جب وہ شہادت کی منزل پر آ گئے تو اب صبح قیامت تک وہ زندہ ہیں۔ وہ زندہ کی پہچان یہ ہے، مردہ کبھی کسی کو دیتا نہیں، کچھ لیتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں محتاج ہو گیا۔ ابھی میں کپڑے خود پہن کر آیا ہوں، اب محتاج ہو گیا، آپ کفن پہنائیں گے تو مجھے ملے گا، نہیں تو بڑا سڑتا رہوں گا۔ اگر آپ غسل دیں گے تو مجھے غسل ملے گا، ورنہ بڑا سڑتا رہوں گا۔ اگر آپ میرا مکان قبر کی شکل میں بنائیں گے تو مجھے قبر ملے گی، ورنہ قصہ ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا، مگر شہید وہ ہے جو لینا نہیں جانتا، دینا جانتا۔ یہ مردے اور شہید میں فرق ہے۔ انہوں نے کس کو کیا کیا نہیں دیا۔ ہر شہید سے حضرت عباس علمدار ہماری جانیں اس پر قربان ہو جائیں، کتنے لوگوں کی مرادیں پوری کی۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو مشرک ہو گئے۔ بھئی عجیب بات ہے، بھئی کو سننے بیٹھے ہیں اور کہنے میں کسی برا تھوڑی کروں، ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ مشرک ہو سکتا ہے، ہم تو مشرک ہو ہی نہیں سکتے، ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتے۔ آپ انصاف سے دیکھیے، ہم کو اہل بیت میں سب سے محبت ہے، مگر مجلسوں میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ فضائل میں مولا علی کا، مصائب میں مولا حسین کا۔ تو بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، فضائل میں مصائب میں سب سے زیادہ ذکر ہم مولا حسین کا کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہے کہ جن کی زندگی کا پہلا کام سجدہ، مولا حسین ہے جن کی زندگی کا آخری کام سجدہ۔ تو یہ مشرک کہاں سے ہو جائیں گے؟ ایک نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا معبود کو، اس کی وحدانیت کی گواہی دی، ایک نے خنجر شمر کے نیچے سجدہ کیا اور سجدے کے عالم میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ تو ہمارے مشرک ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ لیکن ہم جو بات صحیح وہ کہتے ہیں، ہم ان کو یہ تھوڑی کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے انہوں نے کبھی اپنے پاس نہیں رکھا، دوسروں میں بانٹ دیا۔ تو جو کام ان کی زندگی میں تھا وہی ان کام ان کی زندگی کی حال میں۔ عزیزوں، آج چھٹی شب ہے محرم کی، ابھی شبیہیں نکلیں گی یہاں۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ شبیہوں کو جو تابوت نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ لو تابوت، ہاں، ابھی 2 شہزادوں کے تابوت یہاں نکلیں گے۔ عزیزوں، کربلا میں حسین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ زینب کا ہے۔ زینب علی کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، مظلوم، جو سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آئی تھی۔ تاریخ کو آپ پڑھیں تو زینب کی قربانیاں مدینے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ مدینے سے آپ تفصیل لکھیں تو مدینے سے ہی بی بی زینب کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ زینب کی بھی کیفیت یہی ہے۔ اس وقت حالات خراب ہیں لیکن حالات تو پلٹا کھاتے رہتے ہیں۔ یہی زینب ہے، انشاءاللہ جلدی پھر حالات درست ہو جائیں گے۔ جب حالات درست تھے تو کربلا سے زیادہ شاندار طریقے پر زینب کے دربار میں بھائی کا چہلم ہوا کرتا تھا، ہوتا تھا، پھر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر ہوگا۔ یہ تو تلک الیام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان ان کا امتحان لیتے ہیں اور حالات کو بدلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا یقین ہے کہ زینب کے روزے پر پھر اسی طرح سے، جب میں پہلی مرتبہ گیا ہوں بھائی، میں اس وقت چھوٹا تھا، زیادہ عمر نہیں تھی میری، مگر میں بھی 17 اور 16 ایئرس اولڈ۔ واللہ دیکھیے میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک صاحب ہمارے ساتھ بوڑھے تھے، عنایت علی صاحب، وہ بھی تھے۔ ہم میں بی بی زینب کے روضے کے اوپر گریہ وزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ میرے کان میں باجے کی آواز آنے لگی۔
ڈھول جانتے ہیں نا، دھمال دھم دھمال دھم ہوتا ہے. اور باجو، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ زینب کے روزے کے قریب یہ باجے کیوں بج رہے ہیں؟ تب جو وہاں کے مجاور تھے انہوں نے مجھے سہارا دیا، کہا نہیں نہیں اے ظاہر زینب، گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، تم کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا بتاؤ، ہم کو تو نہیں معلوم، تو خود ہی پریشان ہو رہے ہیں. کہا کہ دمشق کے ہر رہنے والے کا کردار یہ ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کہ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی پہلے شوہر کے گھر میں نہیں جاتی، پہلے زینب کے دربار میں آتی ہے. اس لیے یہ ایک بارات ہے جو زینب کے دربار میں آ رہی ہے برکتیں حاصل کرنے کے لیے. دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا کہ بھائی آج آپ نے زینب کے مرتبے کو پہچانا ہے. کوئی دلہن دمشق کی اس وقت تک اپنے شوہر کے گھر میں نہیں جاتی جب تک زینب کے دربار میں حاضری نہ دے دیے. اور اسی زینب کا بعد عاشور اور بعد کربلا کیا حشر ہوا، باجے اس وقت ہی بج رہے تھے مگر زینب کی توہین کے لیے بج رہے تھے. کوفے میں باجے بج رہے تھے. ایک روایت عرض کر دوں، امام مولا علی کے ایک ساتھی تھے ابن عفیف، وہ مولا سے بہت محبت کرتے تھے، عملی محبت. جنگ جمل میں ایک آنکھ ان کی شہید ہو گئی، جنگ صفین میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی. اب جب دونوں آنکھوں سے بلائنڈ ہو گئے، نابینا ہو گئے، تو مولا علی کے پاس آئے، کہا مولا دعا کیجیے، دونوں آنکھیں میری ختم ہو گئیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے، اب میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سے دعا کریے کم سے کم ایک آنکھ میں مجھے روشنی آ جائے کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. مولا کیا دیکھتے؟ کہا کہ میں اگر دعا کروں گا تمہاری دونوں آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، لیکن اگر تمہاری دونوں آنکھوں میں روشنی آ گئی تو تمہاری زندگی میں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تم چیخ چیخ کر رو رو کر دھاڑے مار مار کر پالنے والے کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ آئی ہوتی. ایک منظر تمہارے سامنے ہے. بس مولا اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے. یہ کوفے میں زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ 12 محرم کو جب شہیدوں اور اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، ابھی تو نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا، ہلڑ ہنگامہ سن رہے تھے. اتنے میں بی بی زینب کے خطبے کی آواز آئی. یہ پاگلوں کی طرح دوڑنے لگے ادھر ادھر. کیا ہو گیا؟ کہا علی کی شہادت تو زمانہ گزر گیا ہے، یہ آج علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے زینب جو خطبہ دے رہی ہے. تب ابن عفیف نے کہا کہ مولا اللہ کا شکر ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اگر میری آنکھوں میں روشنی ہوتی تو میں زینب کو برہنہ سر دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ بتائیے، ایک صحابی زینب کو برہنہ سر نہ دیکھ سکے، زین العابدین کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک اس بیوی کو برہنہ سر دیکھ رہے. بس زیادہ رو بی بی زینب کربلا میں موجود ہیں. تاریخ میں ہے، میں نے پڑھا بغیر پڑھے کوئی چیز پڑھتا نہیں آپ کے سامنے. جب بہت سے شہید دنیا سے گزر گئے، بنی ہاشم کے بھی کئی جوان شہید ہو گئے، تو بی بی زینب نے اول محمد کو بلایا، اپنے بچوں کو. کہا میرے فرزندوں دیکھو فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، تم مجھے میری ماں سے شرمندہ کرو گے؟ تم میدان شہادت میں نہ جاؤ گے؟ کہا مادر گرامی ہم تو تڑپ تڑپ کر امو جان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شہادت کی اجازت دیجیے، شہادت کی اجازت دیجیے، لیکن مامو جان ہمیں اجازت دینے پر تیار نہیں ہوتے. بتائیے ہم کیا کریں؟ بغیر اجازت کے ہم جا. بیوی نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے بھائی کے سامنے آئیں. کہا بھائی یہ میری قربانی ہے، ان بچوں کو اپنے اوپر قربان ہو جانے دیجیے. دنیا میں کہاں آپ ایسی مائیں دیکھی ہوں گی جہاں بچوں کا ہاتھ پکڑ کسی کے پاس لائیں کہ ان کو قربان ہو جانے دیجیے. امام نے اجازت دی. مگر اس کے پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ شب عاشور امام خیموں میں ادھر سے ادھر آ رہے تھے حالات دیکھنے کے لیے. جب زینب کے خیمے میں امام تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ زینب اپنے بچوں سے کچھ باتیں کر رہی ہیں، اور مولا کو دیکھتے ہی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. امام صاحب کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں ادھر ادھر کی بات کرنے لگی. اب جب یہ دونوں بچے کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد دستور عرب کے مطابق لشکر شام کے سپاہیوں نے پوچھا تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ تو ان بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں. واللہ آپ پڑھیں تاریخ میں، ان بچوں نے کہا کہ حسین کی ایک کنیز ہے، ایک سلیو گرل ہے حسین کی، ہم اس کے بچے ہیں. جب بچوں کی لاشیں
جناب زینب کے سامنے خیمے میں لائی گئیں تو حسین نے کہا بی بی زینب میری بہن، میں سمجھ گیا کہ تم رات کو بچوں سے کیا کہہ رہی تھی، اس سے تم نے بات چھپا لی تھی، لیکن جو کچھ بچوں نے کہا اس سے معلوم ہو گیا کہ تم کیا کری تھی۔ کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو ان بچوں نے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ ہم حسین کی ایک کنیز کے فرزند ہیں۔ مگر جب ان بچوں نے جہاد کیا تو کہنے لگے سپاہی فوج شام کے کہ تم حسین کی کنیز کے فرزند نہ ہو، تمہارا انداز جہاد بتا رہا ہے کہ تمہاری رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، خون جعفر دوڑ رہا ہے۔ زینب کے دونوں بچے آئے، بچوں کی لاشیں خیمے کے اندر رکھ دی گئیں۔ اللہ عنہ آپ دیکھیں بس مجلس ختم ہو رہی ہے، زینب دونوں بچوں کی لاشوں کے درمیان بیٹھی، ایک ہاتھ ایک بچے کی لاش پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کی لاش پر رکھا، اور اس کے بعد کہا میرے بچوں تم نے مجھے ماں سے شرمندہ نہ ہونے دیا، تم نے اپنی شہادت پیش کر کے فرزند زلیخا کو بچانے کی امکانی کوشش کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لاش پہ اون محمد کا تھا زینب کا بیان، اے میرے راحت جان، اے میرے راحت جان، اما تم دونوں کو رونے کے لیے جیتی رہی، ہائے قسمت یہ میری، لاش پہ اون محمد کا تھا زینب کا بیان، اے میرے راحت جان، اے میرے راحت جان، اما تم دونوں کو رونے کے لیے جیتی رہی، ہائے قسمت یہ میری، ہائے قسمت یہ میری، یوں بلا لے کے نہیں مر گئی مادر دکھیا، ہے میرے راحت جان، اے میرے اون محمد، چپ کے کیوں سوئے ہو اے اون محمد بیٹے، چپ کے کیوں سوئے ہو اے اون محمد بیٹے، آنکھیں کھولو تو ذرا، آنکھیں کھولو تو ذرا، اٹھو قربان ہے ماں، چھاتی سے لگ جاؤ ذرا، ہے میرے راحت جان، ہے میرے اون محمد، لاش پہ اون محمد کا تھا زینب کا بیان، ہے میرے راحت جان، اے میرے راحت جان،
اٹھو یہ خون بھری پوشاک اتارے مادر، اٹھو یہ خون بھری پوشاک اتارے مادر، اے میرے لخت جگر، اے میرے لخت جگر، ہائے کیا دیکھتے ہی دیکھتے نقشہ بدلا، ہے میرے راحت جان، ہے میرے اون محمد۔ لٹ گئی زینب بے کاس کی کمائی رن میں، لٹ گئی زینب بے کاس کی کمائی رن میں، کسے اب جا کے کہے، کسے اب جا کے کہے، کس طرح صبر کرے بیٹوں کا زینب دکھیا، ہے میرے راحت جان، اے میرے اون محمد۔ لاش پہ اون محمد کا تھا زینب کا بیان، لاش پہ اون محمد کا تھا زینب کا بیان، اے میرے راحت جان، اے میرے راحت جان، اما تم دونوں کو رونے کے لیے جیتی رہی، ہے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد۔ چپ کے کیوں سوئے ہوئے اون محمد بیٹے، آنکھیں کھولو تو ذرا، آنکھیں کھولو تو ذرا، اٹھو قربان ہے ماں چھاتی سے لگ جاؤ ذرا، ہے میرے راحت جان، اے میرے راحت جان۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، عابد سے پوچھئے، عابد سے پوچھئے، کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، عابد سے پوچھئے، عابد سے پوچھئے، کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، عابد سے پوچھئے، عابد سے پوچھئے، کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، عابد سے پوچھئے،
سیدانیوں کو کیسے پھرایا ہے در بدر، عابد سے پوچھئے، عابد سے پوچھئے، کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، جسم نظر سے غازی کا جل ہوا علم، بازو ہوئے قلم، جسم نظر سے غازی کا جل ہوا علم، بازو ہوئے قلم، گزری تھی کیا سکینہ کی ننھی سی جان پر، عابد سے پوچھئے، عابد سے پوچھئے، کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، عابد قاسم کا لاشا جس گھڑی خیمے میں آیا تھا، کوہرام تھا بپا، قاسم کا لاشا جس گھڑی خیمے میں آیا تھا، کوہرام تھا بپا، فروا نے کیسے صبر کیا دیکھ کر پسر، عابد سے پوچھئے، عابد سے پوچھئے، کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر، عابد اکبر جواں کے سینے میں اتری تھی جب سنا، مادر تھی تب کہاں، اکبر جواں کے سینے